السلام علیکم عزیز طلبہ، محمد حبیب اللہ، ڈپارٹمنٹ آف اردو، لیکچر نمبر 9 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے لیکچر نمبر 8 میں درخواست کا پورشن کیا تھا، اسی سوال کے ساتھ ہمارا ایک سوال رسید کا بھی ہے۔ درخواست ہوتی ہے یا رسید کرنی ہوتی ہے پیپر میں، اور ہم نے لاسٹ ٹائم درخواست کا پورشن کیا تھا۔ ایک دو درخواستیں نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی تھیں، سمجھانے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج اسی کا ہی دوسرا ایک سٹیپ سمجھ لیں، دوسرا پورشن سمجھ لیں، اسی کے ساتھ کا جز سمجھ لیں۔ درخواست آتی ہے پیپر میں یا رسید، تو آج ہم رسید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ پائیں گے مجھ سے۔ رسید ہے کیا؟ رسید فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کسی آدمی، چیز یا خبر کا پہنچانے کے ہیں، مگر اصطلاحی طور پر کسی چیز یا رقم وغیرہ کی تحریری دستاویز کو رسید کہا جاتا ہے۔ لین دین ہر معاشرے کی ایک ناگزیر ضرورت ہے، اور اگر اس لین دین کی بابت کوئی تحریر موجود نہ ہو تو اس سے اس بات کا امکان رہتا ہے کہ چیز یا رقم کا لینے والا جان بوجھ کر یا سہمن اس کی وصولی سے مکر جائے۔ اسی طرح معاشرتی تعلقات میں بگاڑ کا اندیشہ رہتا ہے، مگر رسید کی صورت میں تحریری دستاویز کی موجودگی میں کوئی کسی سے دوبارہ کسی چیز یا رقم وغیرہ کی واپسی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ لین دین کرتے وقت اسے لکھ لیا جائے تاکہ لیتا بھولے نہ دیتا۔ اسی طرح باہمی لین دین، خرید و فروخت وغیرہ کے جملہ معاملات کو رسید کی صورت میں ضبط تحریر میں لے آنا ایک شرعی حکم کی تعمیل ہونے کے علاوہ معاشرتی طور پر مفید بھی ہے اور ضروری بھی۔ اسی طریقے سے عزیز طلبہ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسید لکھنے کے لیے چند ہدایات ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ جس طرح ہم نے درخواست کا پورشن پڑھا، درخواست میں مختلف مقامات پر جو چیزیں ہیں یا ان کی نمبرنگ کی جو تقسیم ہے وہ بتائی گئی تھی، اسی طرح رسید کے اندر بھی جیسے ہم نے درخواست میں باڈی کا ذکر کیا تھا کہ 5 نمبر کی ہوتی ہے، تو یہاں پر رسید بھی ایک باڈی کے طور پر ہم جب لکھتے ہیں اس کو تو اس کے بھی 5 نمبر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے رسید لکھنے کے لیے چند ہدایات ہیں جو کہ ہم نے رسید کے لکھنے کے دوران ان چیزوں سے ہمیں واسطہ پڑے گا، تو ان چیزوں کو ہم کیسے لکھیں گے؟ دیکھیے، مبلغ 438 روپے، یعنی جب رقم لکھیں گے تو آپ کو اس طرح لکھنا چاہیے: موازی 75 پیسے، 8 مرلے موازی 4 کنال موازی 2 بیگھے۔ یعنی یہ ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ زمین ہے، اگر مرلوں میں ہے تو اس کو کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ اگر بھینس کی رسید ہے، گائے کی ہے یا بیل کی ہے، تو اس میں 1 راس کا لفظ آپ نے ضرور لکھنا ہے ان کے نام سے پہلے۔ اسی طریقے سے گھوڑا ہے یا گدھا ہے تو اس کے نام کے ساتھ لگام کا لفظ آئے گا۔ 1 شاخ بکری، بھیڑ یا مینڈھا، یعنی اگر اس طرح کے جانور ہیں تو ان کے نام کے ساتھ لفظ شاخ استعمال کرنا ہے۔ 1 نکیل اونٹ یا اونٹنی، اگر اونٹ کی رسید لکھیں گے تو ان کے نام کے ساتھ آپ کو نکیل کا لفظ لکھنا پڑے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر جو لفظ آیا ہے راس، راس کا کیا مطلب ہے؟ راس کا مطلب یہ ہے کہ قصاب حضرات جب جانوروں کی گنتی کرتے ہیں تو وہ راس کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لگام آپ لوگ جانتے ہی ہیں، گھوڑا ہے یا گدھا ہے تو اس کے منہ میں لگام ڈالی جاتی ہے اس کو قابو کرنے کے لیے۔ شاخ کا لفظ شاخ کہتے ہیں، جس طرح بکریوں کے گنگریالے سے سینگ ہوتے ہیں، شاخ کا لفظ اس معنوں میں ہم نے یہاں پر استعمال کیا۔ نکیل آپ جانتے ہی ہیں کہ اونٹ کے ناک میں نکیل ڈالی جاتی ہے جس کی بنا پر اس کو قابو کیا جاتا ہے، ورنہ تو وہ طاقتور جانور ہے۔ دیکھیے نیکسٹ، اب بیٹا جی رسید کے لکھنے کا طریقہ کار ہے۔ ایک رسید کو جب ہم لکھیں گے تو کس طریقے سے لکھیں گے؟ پہلے تو وہ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہم نے لکھنی ہیں، اب اس کا طریقہ کار ہے لکھنے کا۔ سب سے پہلے تو ہم نے لکھنا ہے باعث تحریر آنکھیں،
اس کے بعد دیکھیے یہ باڈی کے اندر یہ 4-5 پوائنٹ میں نے یہاں لکھے ہوئے ہیں، یہ پوائنٹ آپ نے باڈی کے اندر لکھنے ہیں۔ پہلا پوائنٹ کیا ہوگا کہ رقم کو لفظوں اور ہندسوں میں لکھنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہمارا ہے کہ اسی رقم کا نصف لفظوں اور ہندسوں میں لکھنا ہے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے ہمارا، جس چیز کی رسید لکھنی ہے اس کا نام لکھنا ہے آپ نے کہ کس چیز کی رسید لکھ رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ جس چیز کی رسید لکھنی ہے اس کی مکمل وضاحت لکھنی ہے آپ نے، یعنی اس کا مکمل ڈیٹا آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ پانچویں نمبر پہ دیکھیے خریدار کا نام، ولدیت، قوم اور اس کا مکمل ایڈریس یعنی پتہ لکھنا ہے آپ نے۔ اس طریقے سے یہ جو 5 پوائنٹ ہیں یہ ایک باڈی کا حصہ ہیں اور باقاعدہ طور پر اس کے بھی 5 نمبر ہیں۔ جس طرح ہم نے درخواست کی باڈی لکھی تھی 5 نمبر تھے اس کے، اس طرح اس کے لکھنے کے بھی ہمیں 5 نمبر ملیں گے۔ یہ تمام پوائنٹ ایک رسید کی باڈی میں لکھنا ضروری ہے، ان پوائنٹ کے بغیر رسید مکمل نہیں ہوگی۔ یہ تو ہو جائیں گے باڈی کے لیے یہ 4-5 پوائنٹ جو آپ کے سامنے ڈسکس کیے۔ اب دیکھیے آپ نے یہ پوائنٹ لکھنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ جی یہ الگ لائن پہ آپ نے العبد کا لفظ لکھنا ہے اور دائیں سائڈ پہ گواہ شد اور بائیں سائڈ پہ گواہ شد۔ یہ ایک قسم کا سکیچ ہے، خاکہ بیان کیا گیا ہے رسید کے لکھنے کا۔ نیکسٹ سلائیڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسید ہم نے لکھنی کیسے، ایک مکمل رسید یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ ایک بھینس کی فروختگی کی ہم نے رسید لکھنی ہے۔ دیکھیے جی پہلا سٹیپ ہمارا ہے کہ باعث تحریر آنکھیں ہم لکھیں گے، اس کا باقاعدہ ایک نمبر ہے لکھنے کا۔ پھر دیکھیے رقم کو ہم نے لفظوں میں لکھا، پھر ہندسوں میں لکھا، یہ پہلا پوائنٹ تھا باڈی کا۔ پھر دوسرا پوائنٹ نصف جن کے مبلغ 50,000 روپے ہوتے ہیں، یعنی یہ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا، رقم کو ہم نے لفظوں میں لکھا پھر ہندسوں میں لکھا۔ تیسرا پوائنٹ تھا ہمارا کہ جس چیز کی ہم نے رسید لکھنی ہے اس کا نام آنا چاہیے، یہ یہاں سے یہ تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا، یعنی ایک راس بھینس کا لفظ لکھا ہے ہم نے، یہ تیسرا پوائنٹ تھا۔ چوتھا پوائنٹ کیا تھا کہ جس چیز کی ہم رسید لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں مکمل وضاحت یا اس کا خاکہ ہم نے پیش کرنا ہے۔ دیکھیے جی راس بھینس جو تھی اس کا رنگ سیاہ ہے، دم لمبی ہے، سینگ مڑے ہوئے، کھر سفید، ماتھے پھول، پنچ کلیان، عمر 4 سال، قد درمیانہ، دودھیل، مائک راس کٹڑی، عمر 5 ماہ، اعضاء مسمی خیردین والجمال دین، قوم راجپوت، ساکن ڈیش ڈیش لگا دیں گے، روبرو گواہان نقد رقم وصول پا کر رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آ سکے۔ یہ سارے 5 پوائنٹ جو ہیں یہ ہماری باڈی کا حصہ ہے اور ایک ہی پیراگراف کے اندر ہم نے اس کو مکمل کیا ہے اور اس کے باقاعدہ 5 نمبر ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو کہا کہ العبد لکھنا ہے، دیکھیے الگ لائن پہ ہے اور دائیں سائڈ پہ اسی لائن پہ گواہ شد اور بائیں سائڈ پہ بھی گواہ شد۔ ایک گواہ ہوتا ہے رسید لکھنے والے کی طرف سے، یعنی جو کوئی چیز بیچ رہا ہے اس کے ساتھ ایک گواہ ہوگا، اور جو خریدار ہے جس کا نام ہم نے یہاں پر لکھا ہے یعنی خیردین کا نام آیا ہے اس کی طرف سے بھی ایک گواہ ہوگا۔ اب دیکھیے یہاں پر اس سکیچ کو ہم نے کیسے بنانا ہے۔ گواہ شد کے نیچے نام ہے، ولدیت ہے، پتہ ہے، شناختی کارڈ نمبر ہے، دستخط ہے۔ اسی طریقے سے العبد میں بھی دیکھیے نام، ولدیت، پتہ، شناختی کارڈ نمبر، دستخط۔ ایک چیز اس میں ہم نے ایڈ کی ہے، ڈیٹ ڈالی ہے یہاں پر، اس کا باقاعدہ الگ سے ایک نمبر ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے نام، ولدیت، پتہ، شناختی کارڈ نمبر، دستخط، یعنی اس کے آگے آپ نے کیا کرنا ہے، ڈاٹ ڈاٹ ہی لگا دینا ہے، تو یہ آپ کا پورشن مکمل ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر دیکھیے اختتام جو ہو رہا ہے نا ہمارا گواہ شد کا، العبد کا، یا اس میں گواہ شد ہے، یہ ایک ہی لائن پہ ہمارا اختتام ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہاں پر ڈیٹ کا پورشن جو ہے یہ الگ سے ہے کہ اضافی ہے، ہم نے العبد ایک لائن اوپر لکھا تھا تاکہ ہماری آخری لائن تک جو ہے وہ بات مکمل بھی ہو جائے اور وہ ساری چیزیں ایکول ہو جائیں۔ اسی طریقے سے بیٹا 5 نمبر تو اس کے ہو گئے، ایک نمبر میں نے آپ کو اس کا کہا گواہ شد کے لکھنے کا ایک نمبر ہے، العبد کے لکھنے کا ایک نمبر ہے، اس گواہ شد کے لکھنے کا ایک نمبر ہے، اور ایک نمبر جو ہے وہ آپ کا ڈیٹ کے لکھنے کا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ نمونے کے طور پر ہم نے ایک رسید لکھی جو کہ ایک بھینس کی فروختگی کی رسید ہے۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔